جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، اب آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو اس وقت بین الاقوامی منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ڈائریکٹ اثرات پاکستان پہ پڑ رہے ہیں، آپ پر، ڈاکٹر صاحب پہ، مجھ پہ، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سب پہ اثرات پڑ رہے ہیں. پہلے تھوڑے دن پہلے 55 روپے لیٹر پٹرول مہنگا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے کہ پھر مزید مہنگا ہونے والا ہے. تو اس صورتحال میں کچھ سیاسی مفاہمت پاکستان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی سجیشن سوال ہے قابل غور نہیں، اس پہ عمل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ جنگ ایک ایسی تھی جو سٹارٹ ہوئی تو بظاہر دو ملکوں کے درمیان، اسرائیل ایران کی جنگ، امریکہ کی بیکنگ، مگر دنیا میں اور کوئی اس جنگ میں ساتھ نہیں آیا. جیسا عراق وار میں تو دیکھیں ایک پوری کولیشن بنی ہوئی تھی، سارے معاملات تھے، مگر اس جنگ کے جو اثرات گئے ہیں وہ گلوبل گئے ہیں، اس نے پوری دنیا کو برے طریقے سے افیکٹ کیا. اور اس وقت جو معاملات جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت جو آلریڈی بڑی فریجائل ہے، دیکھیں ہم ہر سال $1.5-2 بلین مانگ ٹانگ کے نظام کو پورا کسی طرح سے کرتے ہیں، مگر آج ایک سٹیپ نے، ایک آئل پرائسنگ نے ہماری ہر انڈسٹری کو افیکٹ کر دیا، ہماری روز کی موومنٹ کو افیکٹ کر دیا ہے. تو اب ان چیزوں میں اگر ڈراسٹکلی کوئی چینج لانا ہے، کوئی پالیسی چینج لانا ہے، تو ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر لانا پڑے گا. اور گھر آرڈر کس طرح سے آتا ہے کہ آج جس طرح سے ایک رستہ ملا ہے عدالت کی طرف سے، میں سمجھوں گا ابھی بھی رستہ ہے، کیونکہ یہ جو بال ہے ڈائریکٹ ان کے کورٹ میں پھینکی گئی ہے. یہ عمران خان کو انوالو کریں، یہ دوسرے اتحادیوں کو انوالو کریں، اور براڈر لیول پہ سوچیں کہ یہ جنگ اگر خدا نخواستہ گلف کنٹریز انوالو ہو گئیں تو کیا ہوگا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کا بھی بوجھ آپ پہ ہے، مگر آپ کے آئین کا حصہ آرٹیکل 40 بھی ہے جو برادرانہ ممالک کے ساتھ، اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتا ہے. تو اس آئین کی شک کو آپ کدھر لے کے جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کو اپوزیشن کی اور عمران خان کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے آئین کے جس آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے یہ تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ایک طرف تو پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا یہ بڑی اچھی بات ہے، سیز فائر کروانا چاہیے. تو اتنا بڑا ایک انیشیٹو لینے والی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ اپنے ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی کچھ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی سیز فائر کر لے. میر صاحب، جو ہمارا انڈیا کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص تھا، جو کہ الحمدللہ کامیاب ہوا، پاکستان اس میں فتح یاب ہوا، اللہ نے ہمیں عزت دی الحمدللہ. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو قوم متحد نظر آتی تھی، اور یہ بہت بڑی اسٹرینتھ تھی ہماری کہ پوری قوم جو ہے وہ متحد تھی کہ پاکستان کی عزت اور ہماری سالمیت کے اوپر جو ہے کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور ہر ایک پاکستانی جو ہے، ہر بچہ، ہر مرد، ہر نوجوان، ہر ہماری جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ بالکل یکجان تھے کہ ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے. آج بھی اس اسپرٹ کی ضرورت ہے. یہ تو بنیاد ہوتی ہے، جو فوج بھی لڑتی ہے آپ کی تو اس کے پیچھے ایک متحد قوم کا کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. دنیا کے ہر ملک کی یہ سائنس جو ہے وہ یہی ہے جنگ کی. دوسری بات یہ ہے جی کہ مجھے تو اپنے ملک میں الحمدللہ اس حوالے سے بالکل اتحاد نظر آتا ہے. پاکستان کی قوم یونائٹڈ ہے، متحد ہے. اور پاکستان کا جو کردار ابھی تک رہا ہے، میں آپ کے پروگرام میں سے پہلے بھی جب اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بڑی ایک نازک صورتحال سے دوچار ہیں. ایک طرف تو اس خطے میں بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہم خود بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے اس میں ہمارا موقف بہت واضح ہے. ہم نے کنڈیم کیا اسرائیل کو، اور جو اس نے حملے کیے اس سے پہلے بھی، آج سے 2 ماہ پہلے بھی ایران پہ اور ابھی بھی، اور ایران کی جو اس میں نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، اس کو ہم نے کنڈیم کیا. جو خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی ہم نے بالکل برملا اس کو کنڈیم کیا اور ایران کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کیا. لیکن جب یہ کانفلکٹ ایران اور ہماری خلیجی ریاستوں کے بیچ میں پھیلتا ہے، وہ بھی عرب ممالک جو ہیں وہ ہمارے اتنے ہی دوست ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی نازک ہے، اور ہمیں بڑی ہی سوچ سمجھ کے یہاں پہ ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ہماری اسٹریٹجی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا، اور ہم نے کسی کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو تناؤ کی کیفیت ہے، جو اس وقت جو ہے وہ ایک ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، تشویشناک صورتحال کا میں نے لفظ استعمال کیا، ہم اسے کم کریں، اس ٹینشن کو کم کریں. اور اس کے لیے جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے گئے تھے
سعودی عربیہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان سے بات ہوئی. اب سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب بھی اور آج جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے گئے ہیں, اور آج جو ہے وہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان صاحب سے ان کی ملاقات ہے. اب یہ ان تمام کوششوں کے سلسلے میں ہو رہی ہے یہ ملاقات کہ ہم اس کیفیت کو نارملائز کر سکیں. میرے صاحب یہ بات مجھے کہنے دیں کہ یہ جو کیفیت اس وقت چل رہی ہے, جس کا ابھی جائی صاحب نے بات کی کہ پوری دنیا سے متاثر ہو رہی ہے, بلا شبہ پوری دنیا میں یہ افیکٹ آ رہا ہے, لیکن ہمارا خطہ, خلیج, سب کانٹیننٹ, یہ ایک مہینہ اس سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ہماری اس وقت پیٹرول, اس کے علاوہ ہماری یہاں پہ تو ہماری بہت ساری ایسی اجناس ہیں کہ ہم کافی حد تک خود سسٹین کر سکتے ہیں, لیکن جن ہم خلیجی ریاستوں کی بات کر رہے ہیں ان کی تو پینے کے پانی سے لے کے اور ان کی باقی اشیاء خورد و نوش زیادہ تر امپورٹڈ آئٹمز ہیں. تو یہ ایک مہینے تک اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. یہ بات امریکہ کو بھی سمجھنی ہوگی کہ اس جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ پوری دنیا کے لیے اور اس خطے کے لیے وہ بڑی ہولناک نتائج کی شکل میں نکل سکتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹینشن جو ہے یہ کم ہوگی اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ سچویشن جو ہے وہ نارملائز اور ہوگی. ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی ٹینشن کم ہوگی. ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہماری تو پوری کوشش ہے, لیکن جن لوگوں کی سیاست جو ہے وہ ٹینشن کو ایسکیلیٹ کر کے قائم ہے, وہ تو کبھی بھی دیکھیں میں یہ بار بار سوال پہ نہیں آئیں گے. میں سوال آپ سے بار بار اس لیے کر رہا ہوں, آپ جانتے ہیں نا رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں آپ نے تو خیر سرکاری سطح پہ تو افطار پارٹیاں بند کی ہوئی ہیں, لیکن یہ جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ تو افطار کے بہانے میل ملاقات کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. تو پچھلے 2 دن سے جو ایک سوال بہت زیادہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے ڈپلومیٹس کی طرف سے, یار آپ انٹرنیشنل لیول پہ سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ایک سیز فائر کرانے کے لیے کوئی رول پلے کریں, تو ہم آگے سے آپ کی طرح مسکرا دیتے ہیں. یس ایکسیلنسی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مجھے گورنمنٹ کا آپ ایک قدم بتائیں کہ جس سے پاکستان کے اندر ہم نے کوئی ٹمپریچر بڑھانے کی کوشش کی ہو یا ہم نے کوئی ڈومیسٹک ٹینشن بڑھانے کی کوشش کی ہو. شہباز شریف جو ہیں, ایک قدم آپ نے مجھ سے پوچھا نا تو میں ان سے پوچھوں, ایک قدم بتائیں جی انہوں نے کہاں پہ ٹینشن بڑھائی ہے, تو کہہ رہے ہیں ہم ٹینشن ختم کر رہے ہیں. انہوں نے ٹینشن شہباز گھٹانے شریف سے کی زیادہ کوشش, صلح جو پرائم منسٹر مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں. نہیں صلح جو تو انٹینشن نظر آنی چاہیے نا. خالی میڈیکل کا ہی احوال لے لیں, کیا ایک ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی, ساری ٹینشن ڈیفیوز ہو جاتی. کیا ایک فیملی اٹینڈنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا, ساری ٹینشن ڈیفیوز ہو سکتی تھی. مگر ہم اس وقت کرنا ہی نہیں چاہتے. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے, مطلب یہ بتانے سے بھی قاصر ہیں اور ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. بتانے سے یہ جو بھی ایشو ہے نا انٹرنیشنل ایشو جس کی ہم بات کر رہے ہیں, میں یہ غیر سیاسی بات کر رہا ہوں جی, اس میں عمران خان کا ایشو جو ہے نا ٹوٹل ارریلیونٹ ہے. ہمارے لیے ریلیونٹ ہوگا پاکستان کی سیاست میں, لیکن جس نیشنل پالیٹکس کی, جس کرائسس کی اور وار زون کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ عمران خان از ارریلیونٹ. اس لیے پاکستان تحریک انصاف سے میری یہ گزارش ہے کہ جب پاکستان کی یونٹی کی, پاکستان جن خطرات میں گھرا ہوا ان کی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اس وقت کنسٹرینٹس ہیں, پریشرز ہیں, وار زون کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کوئی کردار ادا کرنے کی بات کیا کریں. اب وہ ہم بچپن میں کالج کے زمانے میں ایک اشتہار چلتا تھا کہ سارے مسئلے دا ایکو حل نواب ٹیوب ویل. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے عمران خان سے ملاقات میں ہے, ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے دور میں کہاں ان نواب ممالک کے ٹیوب ساتھ ویل, کہاں عمران خان, سر ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ یہ ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. میں نے اس لیے وہ محاورہ تھوڑے سے وہ بہت ہی جو ہے نا صلح جو آدمی ہے, وہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا غصہ آیا, اس کو اب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. آیا تھوڑا غصہ آپ کو؟ میں آپ کو غصہ نہیں کرتے.